الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ اللہ نے ہم گنہگاروں کو، خطا کاروں کو اللہ نے اپنے مبارک گھر میں جمع فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہر ایمان والے کو موت تک اللہ اپنے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے اور مسجدوں سے باہر نکلنے سے پہلے مغفرت کے اعلان فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ دنیا کی سب سے اعلیٰ و سب سے افضل ہستی جن کا مقام، جن کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، آپ آنے کے بعد دنیا کی ساری کیفیتیں بدل گئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، رحمتیں آئیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں برکتیں آئیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، انصاف آیا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، عدل آیا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، ماں باپ کا مقام آیا، ماں باپ کی عزتیں آئیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، عورتوں کو عزت ملی، بیٹیوں کو مقام ملا، بیویوں کو وقار ملا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، انصاف آیا، عدل آیا، زبانوں پہ سچ آیا۔ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد سچائی کا درس دیا۔ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد عدل کا درس دیا، عدل کا سبق پڑھایا، انصاف کا درس دیا، انصاف کا سبق پڑھایا۔ نبی آنے سے پہلے لوگ بد زبان تھے، دنیا میں نبی آنے سے پہلے لوگ بد اخلاق تھے، دنیا میں نبی آنے سے پہلے لوگ بد کردار تھے، دنیا میں نبی آنے سے پہلے لوگ حرام کھاتے تھے، دنیا میں نبی آنے سے پہلے لوگ زنا کرتے تھے، دنیا میں نبی آنے سے پہلے لوگ برائیوں میں لگے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتے تھے، ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے تھے، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو ستایا کرتے تھے، تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ انصاف نہیں تھا، عدل نہیں تھا، سچائی نہیں تھی، بھلائی نہیں تھی۔ دنیا میں کوئی کسی کو محبت سے دیکھتا نہیں تھا۔ دنیا میں ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، ایک دوسرے سے جلن تھی، ایک دوسرے سے عداوتیں تھی، ایک دوسرے سے بزرگوں کبھی بھی انسان کو اپنے جان کا نقصان تھا۔ نبی اگر نہ آتے دنیا اپنے آپ میں ختم ہو جاتی۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللہ کے نبی اور آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہر میدان میں نمونہ ہے۔ اخلاق میں ہم نبی کے اخلاق کو اپنائیں، کردار میں نبی کے کردار کو اپنائیں، معاشرت میں نبی کی معاشرت کو اپنائیں، صداقت میں نبی کی صداقت کو اپنائیں۔ بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے دنیا میں آئے۔ ساری دنیا کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کا آنا رحمت ہے، آپ کا آنا برکت ہے۔ یہ آپ کے آنے کا صدقہ ہی ہے کہ آج ہم اور آپ نمازی نظر آتے ہیں۔ خود اللہ فرماتے ہیں نبی اگر آپ کو بھیجنا نہ ہوتا، دنیا کی کوئی شے کو وجود نہیں دیا جاتا، نہ آسمان کو بنایا جاتا، نہ زمین کو بنایا جاتا، نہ ہواؤں کو چلایا جاتا، نہ سورج کو نکالا جاتا، نہ چاند کو نکالا جاتا، نہ کھانے کے لیے روزی دی جاتی، نہ پینے کے لیے پانی دیا جاتا۔
یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب کو سب اس لیے ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ نہ آتے تو کچھ نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں بنایا جاتا، نہ انسانیت کو وجود بخشا جاتا، نہ انسانوں کے دنیا میں آنے کے بعد دنیا کو بنایا جاتا۔ آپ ہی نہ آتے تو نہ دنیا کا بناتا، نہ انسان کا وجود بخشتا، نہ انسانیت کو بناتا، نہ ہواؤں کو چلاتا، نہ غذا کو زمین سے نکالتا، نہ ہم اور آپ نظر آتے۔ یہ سب نبی کے آنے کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کو بنایا۔ اس منائی جائے سال میں ایک دن میں چند منٹ چند گھنٹے بنا کے عاشق نبی ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل آپ کر لیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر سانس میں نبی کی اتباع ہو، ہر قدم میں نبی کی اتباع ہو، ہر گھڑی ہماری نبی کی اتباع ہو، ہمارا سونا نبی کی اتباع میں ہو، ہمارا جاگنا نبی کی اتباع میں ہو، ہمارا چلنا نبی کی اتباع میں ہو، ہمارا لباس نبی کی اتباع میں ہو، ہمارا کردار نبی کی اتباع میں ہو، ہر چیز نبی کی اتباع میں ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد سال میں ایک دن میں چند منٹ نبی کے نام کے نعرے لگا دے کر، نبی کا جلوس نکال دے کر، اور آپ عاشق نبی کیسے بنیں گے؟ نہیں بزرگوں، حضرت بلال سے پوچھو عاشق نبی انسان کب بنتا ہے؟ بات تو سمجھانے کی کوشش کروں گا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھانے کی سمجھنے کی توفیق دے۔ عاشق نبی کیسے بنتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں۔ عاشق نبی حضرت بلال سے پوچھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ آپ ایک غلام تھے ابتدا میں، ایک غلام تھے، امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ابن خلف اسلام کا، مسلمانوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، کچھ ذلیل تھا، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی فکر میں رہتا تھا، اللہ کے نبی کا مسلمانوں کا نقصان کرنا ہر وقت اس کا یہی مشن، یہی کوشش رہتی تھی، کس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کریں، کس طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کریں، کس طریقے سے انہیں ستائیں۔ جو لوگ ایمان لاتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، جب انہیں معلوم ہو جاتا تھا مکے کے کافروں کو، اس کا پتہ لگاتے تھے کہ کب یہاں سے جائے گا، کب آئے گا، کب اسے ستانا ہے، کب اسے تکلیف پہنچانا ہے۔ تو ہر شخص کوشش کرتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے اور آپ کے صحابہ کو ستائے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک غلام تھے، آپ حبشہ کے رہنے والے تھے، ابتدا میں غلام تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، حضرت بلال مسلمان ہوئے۔ اور حضرت بلال جو تھے وہ عاشق رسول تھے، صحابی رسول تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے اور اس ظالم کو امیہ ابن خلف کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ تیرا غلام بلال مسلمان ہو چکا ہے، تو بزرگوں اس کی حالت بدل گئی اور اتنے غصے میں آ گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ ختم ہی کرنا ہے اس کا مقصد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانا تھا۔ دوپہر کے وقت میں پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں ایک عاشق رسول کو، حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، پیروں میں رسی باندھ کے گھسیٹا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور کوئی قصور نہیں تھا حضرت بلال کا۔ امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل آ کے تکلیف دیتا ہے،
کبھی قبر کے سارے کفار باری باری سے آتے بلال کو ستاتے ہیں، بلال کو تکلیف دیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت میں عرب کی زمین جو کہ ریت کی زمین ہے، ہماری زمین کی طرح مٹی نہیں ہے، وہاں پہ ساری کی ساری ریت ہے، ساری کی ساری ریت ہے۔ اور دوپہر کے وقت میں گویا وہ ایک جلتا ہوا توا بن جاتا تھا، اس کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے نکال کر پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا تھا اور پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیے جاتے تھے تاکہ بلال حرکت نہ کر سکیں اور بلال کو تکلیف ہو۔ دوپہر کے وقت میں عرب کی رتیلی زمین میں جو کہ گرم انگارہ بن جاتی ہے، اس زمین پہ حضرت بلال کو لٹایا جاتا تھا۔ حضرت بلال عاشق رسول تھے، وہ کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ عشق ایسا ہوتا ہے، محبت ایسی ہوتی ہے، پیروں میں رسی باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، زبان پہ بلال کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ دوپہر کے وقت میں جلتی ہوئی ریت پہ لٹا کر پتھر کی چٹانیں رکھ دی جا رہی ہیں، حضرت بلال کے زبان سے نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع کا مالک نہیں، اس کے علاوہ کوئی نقصان کا مالک نہیں، اس کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی رزق میں فراخی کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی پریشانیاں دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بجلی کو بنانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی جھولیوں کو بننے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی اولاد کا دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بیمار کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی صحت دینے والا نہیں۔ وہی ایک اللہ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دیوانے تھے صحابہ، جب یہ کلمہ پڑھتے تھے کفر میں انگار لگ جاتی تھی۔ ہر کافر آتا ہے تکلیف پہنچا رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ابو جہل تکلیف پہنچاتا تھا، تھک جاتا تھا۔ امیہ ابن خلف کا نمبر آتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، تھک جاتا تھا۔ نصرہ بن حارث کا نمبر آتا ہے، کبھی اور کا نمبر آتا ہے، باری باری آ رہے ہیں۔ ایک غلام کو تکلیف دے رہا ہے، مکہ کے صحن میں گھسیٹا جا رہا ہے، پیروں میں رسی باندھ کے مکہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے، آپ کے سینے پر چٹان رکھ دی جا رہی ہے، رتیلی زمین پر آگ کی انگاروں پر آپ کو لٹا لٹا کے تکلیف دے رہے ہیں، کبھی کوڑے مار کے تکلیف دے رہے ہیں۔ جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ حضرت بلال کا بزرگوں ایسا نہیں تھا جس میں آپ کو تکلیف نہ صحیح ہو۔ وہ عاشق نبی جو ساری زندگی، اپنی زندگی نبی کو سونپ دیے تھے، دین کے حوالے کر دیے تھے، ہر وقت ہر گھڑی ہر جگہ جانے کے لیے تیار رہتے تھے، لبیک یا رسول اللہ کہہ کے حاضر ہو جاتے تھے۔ وہ تو ساری زندگی نبی کی اتباع کرتے رہے، دین کے خاطر پتھروں کو کھایا، دین کے خاطر تکلیفوں کو برداشت کیا، دین کے خاطر کوڑوں کو کھایا، دین کے خاطر بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے نبی کا عاشق بنا دے، اے اللہ تیرے نبی کی اتباع کرنے والوں میں سے بنا دے۔ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ ساری تکلیفیں مجھے قبول ہے اگر تو مجھ سے راضی ہے۔ عاشق نبی ایسا ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ ایک دن چند منٹ نبی کو یاد کر لے اور اس کے بعد ساری زندگی نبی کو بھلا کے زندگی کو گزارے۔ ہر سانس ہر مسلمان کی، ہر انسانیت کی مفروض ہے وہ ساری زندگی ہر سانس میں نبی کی اتباع کرے، تو بھی نبی کی رسالت کا، نبی کے نبی ہونے کا، بزرگوں اور نبی سے محبت کا پتہ نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تکلیف برداشت کیے اور مصیبتوں کو برداشت کیا، آپ پر ظلم ہوا، آپ پر کوڑے برسائے گئے، آپ کو ستایا گیا، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، لیکن آپ کے زبان سے ایک ہی جملہ تھا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کبھی ظلم کر کے آپ پر ظلم کر کے، کبھی ستا کے، کبھی آپ کو تکلیف پہنچا کے ایمان خریدنے کی کوشش ہوگی، کبھی آپ کو لالچ دے کر ایمان خریدنے کی کوشش ہوگی، کبھی آپ کو ہرے بھرے باغات بتا کے ایمان خریدنے کی کوششیں کی جائیں گی، لیکن یاد رکھ لو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ وہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، اپنی جان دے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں دے سکتا ہے۔
ایمان سب سے اعلیٰ چیز ہے، ایمان سب سے افضل چیز ہے، ایمان سب سے بلند چیز ہے، اور وہ جس کو مل جاتی ہے ساری دنیا میں اگر اس سے خریدنے آ جائے، ایمان والا اپنا ایمان کو سودا نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت بلال نے دین کی خاطر تکلیف کو برداشت کیا، دین کی خاطر آپ نے پتھروں کو اٹھایا، دین کی خاطر آپ پر مصیبتیں آئیں، دین کی خاطر آپ پر پریشانیاں آئیں، لیکن آپ تو عاشق رسول تھے، عاشق نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے، ہر تکلیف کو آپ نے سہ لیا، ہر تکلیف پر آپ نے صبر کر لیا، اور اپنے ایمان پر اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہ گئے۔ ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ المنورہ کا مؤذن بنایا، 5 وقت یہی بلال جو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے گئے، یہی بلال جو آگ کے انگاروں پر لٹائے گئے، تپتی ہوئی ریت پر سلائے گئے، اللہ کے نبی نے مسجد نبی کا آپ کو مؤذن بنایا ہے۔ 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندائیں لگاتے تھے۔ ایک وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ حضرت بلال رونے لگے، حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں غلام، کہاں کعبۃ اللہ کی چھت اور کہاں بلال کے قدم؟ جو دین کے لیے قربانی پیش کرے گا اللہ اس کو جو مقام دے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا بلال یہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کب ملا؟ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے، اللہ کے نبی کی محنت یہی ہے، ہر گھر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل ہو جائے۔ یہی تو مشن ہے مسلمانوں کا، یہی تو مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے۔ تو ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے، بزرگوں اپنے آنے کے مقصد کو سمجھو، کھانا کمانا، بلڈنگیں بنانا اور عیش و عشرت کر کے دنیا سے رخصت ہو جانا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے ہم غلام مصطفیٰ بن کے زندگی گزاریں، اور نبی نے جس دین کو لے کر آیا، نبی جس دین کو لائے اس دین کو پھیلائیں۔ یہ مسلمانوں کی سب سے اولین ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کے تعلق سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو ہم مجرم بن کے حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔